توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے لیا قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ تم نہیں عبادت کرو گے صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہو گے، اور نماز کو قائم کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر تم پیچھے ہٹ گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم تھے ہی پیچھے ہٹنے والے۔ معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے اسی آیت کے ذیل میں باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا ہے۔ وہ بڑی بڑی باتیں ہیں جس میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، اور سب سے پہلے جو مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ توحید کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب کا مشن، سب کا ایک مقصد تھا کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اس کا یقین لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، بتوں کی پوجا چھڑا کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے ساری انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اسی طریقے سے جو مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر جو سب سے زیادہ جن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کو بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو جتنا قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہم پر عائد ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کو بتلایا گیا۔ اب اگلی جو چیز آتی ہے وہ یتیموں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس پر باتیں پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ اب نمبر آتا ہے یتیم کا۔ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کے سر پر باپ کا سہارا نہیں ہوتا ہے۔ باپ دنیا سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور جب باپ اگر سہارا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی مالی کفالت بھی ہوتی ہے، اور اس بچہ یا بچی کا ایک مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ لیکن جب بچہ یا بچی یتیم ہو گئے ہیں، بچہ یا بچی جب یتیم ہو چکے ہیں، باپ کا سہارا اٹھ چکا ہے، تو ہمارے آج کے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہے، اور جب ان کے پاس اگر مال بھی اگر نہ ہو اور وہ یتیم ہو تو پھر وہ ایک طریقے سے لاوارث سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یتیموں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے مالوں کو کھا لیا جاتا تھا۔ جا بجا قرآن کریم نے اس جگہ تنبیہ کی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو یتیموں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا تھا اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ پھر بعد میں جب شریعت محمدیہ کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر جب بھیجے گئے، تو اب سماج کے اندر ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک اسلامی فرد کیسا ہوتا ہے، قرآن کے نقش قدم پر چلنے والا، احادیث نبویہ کی پیروی کرنے والا ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، وہ سب نقوش قرآن بتلا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی دعوت دی گئی ہے وہ لا تعبدون الا اللہ کی دی گئی ہے، کہ دیکھیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر ایمان کو جماؤ۔ جب ایمان جن جائے گا، اللہ کا یقین تم پر آ جائے گا، تمہارے دل کے اندر آ جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائیں گی، پھر جو پیغامات اللہ تم کو دے رہا ہے، جو باتیں اللہ کا رسول تم کو بیان کر رہا ہے، سب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب تمہارے دل کے اندر ایمان کی محبت نہیں ہوگی، اسلام کی محبت نہیں ہوگی،
کلمے کی محبت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے شریعت ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے اس سے تم بے بہرہ ہوگے، تو آپ اسلام کے طریقے پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ میرے نبی کا ایک طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج بچے کے اگر ماں باپ ہیں تو سب اس کی عزت کرتے ہیں، باپ کے ساتھ اگر بیٹا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، تو باپ بھی سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ماں باپ نہیں ہوتے اور ان کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تو پھر یہ ایک طریقے سے لاوارث ہو جاتے ہیں اور پے در پہ حسن سلوک کے ایک طریقے سے محتاج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے سروں پر محبت اور شفقت کے ہاتھ اگر پھیر دیے جائیں گے تو پھر ان کو اپنے باپ کی شفقت کا نہ ہونے کا احساس نہیں ہوگا کہ میرا باپ زندہ نہیں ہے، بلکہ زندہ ہے، کیونکہ لوگوں کا دست سے شفقت اس کے سر پر پڑ رہا ہے۔ آج ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، یتیموں کے ساتھ ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اہم موڑ پر یتیموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے اس آیت کے ذیل میں ہم پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے فرمایا ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ یتیم پر جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش تھرا اٹھتا ہے، آواز آتی ہے کون ہے یتیم کو رلانے والا، کون ہے یتیم کو رلانے والا۔ آج یتیموں کی جائیداد کو کھا لیا جاتا ہے۔ قرآن بتلاتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، دیکھو تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہو جاؤ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہو۔ یتیم کے مال کے قریب مت ہو مطلب کیا؟ اس کے اندر بری خواہشات، برے ارادے اپنے مت شامل کرو کہ ابھی بچہ ہے، نا سمجھ ہے، اس کو کیا سمجھے گا میں اس کا مال کھا رہا ہوں، اس کو کیا پتہ چلے گا، یہ کہ میرے راستے میں وہ آڑے نہیں آئے گا، اس لیے جس طریقے سے چاہوں اس کے مال پر من مانی کروں، ایسا مت کرو، اس کے مال کے قریب بھی مت ہو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعم المساکین وامسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کی دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، تو کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرو اور اس کی کفالت کرو۔ دست شفقت رکھنے کا مطلب کیا؟ اس کی کفالت کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی اگر تم یہ عمل کرو گے، تم جو یہ میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو میرے دل سخت ہوتا جا رہا ہے، تو تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے تمہارے دل کے اندر یتیم کی محبت پیدا جب ہوگی تو تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ بتلایا گیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ یتیم کا مال کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو نابالغ اولاد ہیں، اس کی نابالغ اولاد کے لیے وراثت کو محفوظ نہیں کیا جاتا ہے، جو دوسرا بھائی ہے ان کی وراثت کو کھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سگا چچا جو ہوتا ہے، سگا چچا وہ اپنے بھتیجوں کی جائیداد کو کھا جاتا ہے۔ تو قرآن بتلا رہے ہیں یہ جائیداد کو کھانا، یہ وراثت کو کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، چاہے وہ اپنے سگے بھائی کا ہی کیوں بیٹے اور بیٹیاں نہ ہو، ان کا مال کیوں نہ ہو، ان کے مال کو کھانا در حقیقت اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھرنا ہے۔ اتنی باریکی شریعت میں بتلائی گئی ہے۔ اور آج کل دیکھو کتنا ہو رہا ہے، چند دن ہوتے ہیں بس شفقت کی جاتی ہے، اور چند دن گزرنے کے بعد طرح طرح کے مسائل ان پر بتلائے جاتے ہیں، ان کو ساتھ رکھا نہیں جاتا ہے اور ان سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔
اپنے بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ، ایسے بچے ماں کی ممتا کو، باپ کی شفقت کو ڈھونڈتے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن کسی کے چہرے کے اندر باپ کی شفقت، ماں کی ممتا نظر نہیں آتی ہے۔ پھر ایسے کیا ہوتے ہیں وہ بچے؟ بد اخلاق ہو جاتے ہیں یا بد کردار ہو جاتے ہیں، پھر یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنوں سے مایوس ہو کر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اب دیکھے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کی گئی ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یہ بار بار یہ تاکید کی گئی ہے۔ جب ہم یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے سر پر دست شفقت پھیریں گے، ساری جو اکڑ ہوگی، تکبر ہوگا، غرور جو ہوگا، ہمارے جو باطن کی جو بیماری ہوگی، اور اسی طریقے سے ہماری روح کی بیماری ہوگی، سب ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا بہت پریشانی رہتی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کو ذکر کیا۔ میں نے کہا اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں یا دور کے رشتہ داروں میں یا اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلوں کے اندر کوئی بھی یتیم بچہ ہے، اس کو اپنے دسترخوان پر لاؤ، بٹھاؤ، شفقت کا معاملہ کرو، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو کھلاتے اس کو کھلاؤ، دوسرے دن کے اندر تبدیلی نہیں آئے تو بتلانا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، ہمارے نبی نے اپنے قول سے بھی بتلا گئے ہیں اور اسی طریقے سے عمل کر کے بھی بتلا گئے ہیں کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ اس طریقے سے شفقت کی جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ ایسا اس طریقے کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس طریقے سے ملا کر بتلایا، یعنی اپنی شہادت کی انگلی کو اور بیچ کی انگلی کو اس طریقے سے ملا کر بتلایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں اس طریقے سے ہوں گے۔ کون نہیں چاہے گا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ؟ کون نہیں چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت کے اندر؟ کون نہیں چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر؟ ہر کوئی چاہے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میری معیت اور میرا ساتھ چاہتے ہو تو یتیم کی کفالت کر لو، اس طریقے سے رہوں گے میرے قریب جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کر کے بتلایا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر، آپ کی محبت پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کر دکھلا گئے ہیں کہ آپ جیسا نرم دل کوئی نہیں تھا، آپ جیسا، اور آپ اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ زخم کسی کو لگتا تھا لیکن اس کی چبھن آپ کو ہوتی تھی، آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے اور کون آئے ہیں مقابلے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، صحابہ کے جانی دشمن، اور ان کے خون کے پیاسے لڑنے آئے ہیں۔ اب لڑائی ہوتی ہے، 70 مارے گئے، ادھر سے 70 مارے گئے اور 70 مارے بھی گئے، 70 قید بھی ہو گئے، 70 مارے گئے سامنے سے اور 70 قید بھی ہو گئے۔ اب جو قیدی تھے وہ لائے گئے مسجد نبوی کے پاس اور ان کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ قیدی ہے، جانی دشمن بن کر آئے تھے، جکڑ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین مسجد نبوی میں ٹہل رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں۔ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں بلال، ان کی رسیاں بہت سخت باندھی ہوئی ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، دشمن تھے، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے۔ بس جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنا تھا، صحابہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلی کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو راحت ہوئی۔ بلال، ان کی رسیوں کی سختی
میرے آرام کو ختم کر دی ہے، اس لیے ان کی رسی کو ڈھیلی کر دو، مجھے راحت مل جائیں گی۔ جب اس طریقے سے کیا گیا تو آپ کو سکون ملا۔ جو کافروں کے لیے اتنے شفیق اور مہربان ہو سکتے ہیں، وہ اپنوں کے لیے اور اپنی امتیوں کے لیے کتنے مہربان ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کل قیامت کے دن کیسی شفقت کا اور محبت کا معاملہ فرمائیں گے، اس سے بھی اندازہ کیجئے۔